وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی زبردست نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اور واقعی ہی آپ سوچتے ہیں تب یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ اس انداز سے کبھی سوچ میرے ذہن میں بھی نہیں آئی۔ سچی بات تو یہی ہے۔ تو یہ بالکل صحیح آپ نے زاویے سے دیکھا ہے کہ اس اینگل سے دیکھو تو اس کے اوپر ایک اور زیادہ یعنی یہ چیز ہو جاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو علم سے نوازا، اور جنہوں نے وہ خواب کی تعبیر بھی بتائی، وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کہ میرے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا، اور بڑا جلیل القدر نبی بنائے گا، اور اس کو بڑی فہم و فراست عطا فرمائے گا، باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی وہ صلاحیت دے گا۔ یہ کوئی تھوڑی نعمتیں ہیں، یہ کوئی تھوڑی برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی کو دے۔ اور پھر اور مثال دی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، کیونکہ وہ بھی بہت ہی جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو کہنا ہے کہ خلیل اللہ ان کا لقب ہے، بہت ہی زیادہ درجے والے اور بہت ہی زیادہ مجاہد اور توحید کے دیوانے سمجھ لیجیے، اور شرک کے دشمن گزرے ہیں۔ ہر جگہ اللہ نے ان کے لیے جہاں ان کی تعریف کی، ساتھ فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ ایک اضافی چیز ہوتی ہے کہ شرک سے اس قدر نفرت تھی ان کو کہ ایک معمولی دبا بھی ان کے نام اعمال کے اوپر نہیں تھا۔ اس طرح وہ شرک کے خلاف اٹھے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی سے نہ ڈرنے والے، اکیلے تھے لیکن تب بھی ڈٹے رہے۔ تو کتنی بڑی اللہ کی یہ رحمت ہے کسی انسان کے اوپر۔ تو فرمایا تجھے اس طرح اللہ تعالیٰ، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ اللہ بھی اور فرشتے بھی یہ صلات بھیجتے ہیں اس نبی کے اوپر، مومنوں تم بھی صلات بھیجو۔ یعنی فرشتوں کا صلات بھیجنا، نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں کرنا، بہت زیادہ دعائیں کرنا۔ سورہ المومن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ جو فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور جو بالکل مقرب فرشتے ہیں جو طواف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، وہ بلک بلک کر مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ مالک ان مومنوں کو معاف کر دے، ان کو جنتوں کے اندر اعلیٰ درجات، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی نسلوں میں سے بھی جو مومن ہیں یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ اس قدر لگاؤ ہے فرشتوں کا مومنوں کے ساتھ۔ تو اور اللہ کا صلات بھیجنے کا مطلب ہے ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کسی اور کو نہیں کہتا ہے یا اپنے آپ کو نہیں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب ہم نبی علیہ السلام کے لیے صلات پڑھتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں، تو ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ہم کس طرح صلات آپ کے اوپر پڑھیں، تو نبی علیہ السلام نے کہا اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل، اور یاد رکھیں آل کا مطلب ہوتا ہے ماننے والے، ان کے پیروکار۔ تو یا اللہ نبی علیہ السلام کے اوپر، ان کی آل کے اوپر اس طرح رحمتیں اور برکتوں کی بارش کر جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کی بارش کی۔ تو بالکل اسی انداز سے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے تیرے اوپر اللہ اس طرح رحمتوں اور برکتوں کی بارش کرے گا تیرے اوپر۔ تو کس قدر خوشی ہوئی ہوگی یعقوب علیہ السلام کو، اور پھر آگے جا کے یعنی یوسف علیہ السلام کو بھی، کہ اللہ کی کتنی نعمتیں اور برکتیں اس خاندان کے اوپر، اور قدم قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور قدم قدم کے اوپر گویا وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے تھے، صبر کرتے تھے، شکر کرتے تھے، ایسا لگاؤ اللہ کے ساتھ۔ حالانکہ جو خاندان والے لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت اعتراض کیا تو کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے منصوبے اس طرح آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ معاملہ ذرا سامنے آیا تو کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر سب نے اپنی علمی کا اظہار کیا کہ ابا جان ہمارے لیے اللہ سے رحمتوں اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو اندازہ لگائیے کس طرح یہ ایک خاندان ہے، ایک نمونہ ہے، نمونہ بنایا۔ اندازہ لگائیے اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے کہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، اور پھر ہمارے لیے نبی علیہ السلام کو زندگی کو نمونہ بنایا۔ تو اس انداز سے وہ نبی جب یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد مصر میں ایک رائل فیملی کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹا جو گم ہو گیا تھا کس قدر یہاں عزت دار ہیں، اور کتنے منصب کے اوپر ہیں، اور نبی بھی بن چکے ہیں، اور نبی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے انبیاء آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کا۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور جس کو فضیلت دی گئی ہو تو دوسرا تو اور زیادہ اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں کہ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تو بالکل اسی انداز سے
جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو اللہ نے کس منزلت تک پہنچا دیا ہے، اور پھر دنیاوی جو شان و شوکت ہے اس کی بھی ایک معراج ہے، گویا ایک بادشاہ ہے مصر کے، اور بہت بڑی وہ مملکت تھی، قدیم ریاست تھی مصر کی، تو وہاں ایک پوری طرح بادشاہ بھی ان کے انڈر انداز گئی، وہاں کا بادشاہ بھی، چونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایمان لے آئے تھے، اور وہ اس انداز سے دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی ان کو انڈر ہونا پڑا، کیونکہ سارا انتظام قید سالی کا وہ یوسف علیہ السلام کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچا تھا، تو بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ تو اس انداز سے جب یہ شان و شوکت دیکھی، اور اتنا بڑا وہاں تخت ہے، وہاں عزت کے ساتھ بٹھائے گئے، تو سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، یعقوب علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے شکر گزاری کے طور کے اوپر، اور پھر پورا خاندان، ان کی ساری اولاد جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو یہ ہوا ہے، سادہ سی بات ہے، پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے، اصل میں یہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ذرا سا بھی روگ ہو، زیغ ہو، پھر ان کا وہ روگ جو ہے مرض بار آ جاتا ہے، ان کا مرض بار آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے، ہر ایک کو اسی طرح آزمایا اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے جتنے آج بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے وہ ہیں، میں نے آج بھی کچھ بیانات سنے، عقل حیران ہے، خادم حسین رضوی کس قدر گردانے جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تاریخ کے اوپر عبور ہے، ایک ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، توحید کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ساتھ نعرے شرکیہ لگاتے ہیں، اندازہ لیں یہ ظلم کیا ہے ان لوگوں نے۔ وکیلوں کا کل میں نے پورا دیکھا، وہ ہجوم میں پورا جلسہ ہے، اور داڑھی رکھے ہوئے جو وکیل تھا، اور نعرہ حیدری یا علی مدد اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگا رہا ہے۔ تو اس طرح افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے کیا سیکھا ہے مدرسوں کے اندر۔ طاہر القادری کو دیکھو، طارق جمیل کو دیکھو، فضل الرحمان کو دیکھو، ڈاکٹر اسرار کو دیکھو، پوری زندگی قرآن کے اندر گزر گئی، لیکن پھر وہ وحدت الوجود پیش کر رہے ہیں۔ تو تقی عثمانی کو دیکھو، رفیع عثمانی کو دیکھو، مفتی محمود کو دیکھو، اور محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی دیکھو، قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر شرک وہ لے آئے، توحید کو شرک میں بدلی کر دی، یا کا نعبد و یا کا نستعین کی تفسیر کرتے ہوئے۔ تو یہی معاملہ، اسی طرح یہی انداز اختیار کیا محمد حنیف صاحب نے، اور توحید کو شرک کے اندر بدلی کر دیا، سجدہ شکر کو سجدہ تعظیمی کے اندر بدلی کر دیا، پھر نظم کے ڈنڈے سے پوری جماعت کے اندر وہ منوایا۔ بڑا ظلم ہوا ہے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھاتا ہوں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے، یہ آگے سے دشمنی کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور الزامات لگاتے ہیں، عیب لگاتے ہیں۔ سب نے یہی کیا ہے، بس پرچے نکال دیا، ہم نے جماعت سے نکال دیا۔ اچھا جی، جو اللہ کی بات کو بیان کرے، توحید کو بیان کرے، شرک سے روکے، اور توحید کو پوری دنیا میں پھیلائے، آڈیوز کے ذریعے بھی، ویڈیوز کے ذریعے بھی، اس کو آپ پرچے نکال دیں گے تو مالک تمہیں چھوڑ دے گا؟ کوئی معمولی بھی عقل ہے، فہم ہے؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا، تمہیں کیا ہو گیا نادانو، تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں؟ پوری کائنات اس نے اکیلے بنائی ہے، اکیلا چلا رہا ہے، یہ کائنات توحید کے لیے بنی ہے، ایمان کے لیے بنی ہے، تو اس مالک کی بات کو تم پیچھے کرتے ہو، یا اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، تو اس کے بعد تمہیں ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر جنت کی امیدیں لگا کے بیٹھے، اندازہ لگائیے، دین کا کام کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، یہ آگے جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔